السلام علیکم میرے عزیزوں قاری میرے عزیزوں، میں ہوں تقارب کی پیارے ترکی کے پیارے شہر مدینہ العشاق، عاشقوں کا شہر کونیا سے، اور میں ادھر آیا ہوں مولانا جلال الدین رومی کے مزار پہ حاضری دینے کے لیے۔ پیچھے آپ کو مزار نظر آ رہا ہے، یہ دروازہ جو کل میرے لیے بند تھا آج کھلا ہوا ہے، تو میں اب اندر جاؤں گا اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ امام الصوفیہ مولانا رومی کے مزار اقدس پر کیا کیا چیزیں ہیں، اور یہاں علامہ اقبال کی علامتی ایک قبر بھی ہے، ہم وہ بھی دیکھیں گے، اس کی بھی زیارت کریں گے۔ تو آئیے میرے ساتھ۔ دوستو، کونیا دا سٹی آف ہارٹس، دا سٹی آف ہارٹس، اور یہ ہے جناب مولانا روم کا مزار، اور یہ کچھ پرانے کھنڈرات ہیں۔ اب یہ کیا ہے اس کے بارے میں جانتا تو نہیں ہوں، کیونکہ یہاں ٹرکش لکھی ہوئی ہے، لیکن میں یہ آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ کوئی پرانی عمارت ہے اور میں اس کے بارے میں بالکل نہیں جانتا یہ کیا ہے، لیکن اس کی ہسٹری یہاں لکھی ہوئی ہے، اور یہ ہسٹری کیا لکھی ہوئی ہے یہ میں دیکھتا ہوں جی۔ دا ٹومب آف احمد فلکی دیدی، اور اس پہ ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ احمد فلکی کا جو ہے یہ مقبرہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا، جس کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ میں اس کی ہسٹری نہیں جانتا۔ یہ دیکھیے احمد فلکی کا یہ مقبرہ، اس کے کھنڈرات، اور یہ میں داخل ہو رہا ہوں مولانا باب گستاخان اس گیٹ کا نام ہے، اور یہ دیکھیے یہ گیٹ ایسے ہے، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہاں داخل ہوتے ہی بائیں جانب کچھ قبریں ہیں، اور ان قبروں میں جو ہے کس کس کی قبریں ہیں یہ مجھے نہیں پتا، لیکن الحاج احمد اقندی، لیکن یہ مجھے پتا ہے جن کے اوپر تاج بنا ہوتا ہے وہ مردوں کی قبریں ہیں، جس طرح یہ ہے مرد کی قبر ہے، یہ مرد کی قبر ہے، اور شاید پیچھے والی عورت کی قبر، اس پہ پھول بنے ہوئے، یہ قبریں ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ جب آپ مولانا روم کے مزار اقدس میں داخل ہوں گے تو لیفٹ سائڈ پہ سلالہ طاہرہ حضرت مولانا دن حاجی ایوب چلبی، دوستو یہ دیکھیے، اور یہ ایک بہت پرانی قبر ہے جو یہاں ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا قبرستان داخل ہوتی ہے، اور یہ عمارت میرے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مولانا روم کے مزار کی ہے، اور اب میں جا رہا ہوں مولانا روم کے در اقدس پر۔ دوستو، کل میں جب یہاں آیا تھا تو یہاں تالا لگا ہوا تھا کیونکہ میں لیٹ ہو گیا تھا، لیکن آج شدید بارش ہے۔ میں جب سے ٹرکی میں آیا ہوں بارش چل رہی ہے، کل کے دن یہاں دھوپ تھی، لیکن آج پھر بارش ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیے، یہ ایک اور قبرستان ہے۔ اس قبرستان کے بارے میں بھی میں کچھ اس لیے نہیں بتا سکوں گا کہ اس کی ہسٹری میں جانتا نہیں ہوں۔ یہ دیکھیے، یہاں قبریں ہیں۔ حافظ اقندیک مخدومی علماء کرام، یہ یہاں کے علماء کرام کی ہیں، اور یہ لکھا ہوا ہے جی مدرز گریو یارڈ۔
یہ دیکھیے، یہ ٹرکش میں لکھا ہوا ہے، اور یہ تمام قبریں ہیں، یہ خواتین کی قبریں ہیں، باقی جن کے سر پر تاج بنے ہوئے ہیں وہ مردوں کی قبریں ہیں۔ یہ مجھے یہاں آ کر پتہ چل گیا۔ اور یہ دیکھیے ان کتبوں پہ کیا لکھا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ ہے وہ قبرستان جو اندر آتے ہی میں نے آپ کو دکھایا، اور یہ ہے آتا مزار کے اندر کا، آرچز بنی ہوئی ہیں، اور یہ ہے پھر وہی بات مولانا روم والی کہ رمز کے اوپر والے میں پانی آئے گا، وہ بہہ کے 2 میں آئے گا نیچے، اس کے بعد 3 میں آئے گا، 3 کے بعد 2 میں، پھر 1 میں چلا جائے گا، اور پھر یہ نیچے حوض ہے۔ یہ رمز کو سمجھنے کے لیے میرا خیال آپ لوگ کافی ہیں، اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ چشمہ جو میں نے آپ کو دکھایا کہ اس میں اوپر والے میں پانی آتا ہے، پھر وہ 2 میں چلا جاتا ہے، پھر وہ 3 میں چلا جاتا ہے، پھر 2 ہو جاتا ہے، اور پھر 1۔ تو یہ وہ چشمہ ہے جس کے بارے میں اکثر بات کی جاتی ہے کہ یہاں بڑی رمزیں ہیں سمجھنے کے لیے۔ پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ یہاں ایک اور چشمہ ہے جو میں نے کل آپ کو ایک باہر بھی دکھایا تھا سین میں۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے دوستو کہ ایک منبع ہے جہاں سے پانی آ رہا ہے، وہ نیچے آتا ہے اور نیچے پھر جمع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ پانی آ جاتا ہے یہاں، یہ دیکھیں ان نلکوں میں۔ یہ بھی ایک رمز ہے، نہیں تو وہ وضو خانہ یہاں بنا سکتے تھے اور وہ اس کو ڈھک سکتے تھے اوپر سے، جس طرح عام پانی کی ٹینکیاں ہوتی ہیں، وضو خانے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ والی جو رمز ہے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے تو وہ جب ہمیں دیتا ہے تو وہ ہماری جیب میں جب رہتا ہے، اور ہم جب اس کو بانٹ دیتے ہیں تو وہ اس طرح سے نلکوں کی شکل میں، ٹوٹیوں کی شکل میں لوگوں تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن پھر اللہ کرم یہ کرتا ہے کہ پھر یہ جو چشمہ بہہ رہا ہے جس میں مسلسل پانی آ رہا ہے، وہ پھر آپ کو دینا رزق بند نہیں کرتا اس چشمے کی طرح، لیکن اس کا پانی رک نہیں رہا، اور وہ پھر اس طرح چشموں نلکوں کی شکل میں آگے پانی ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو مجھے دیتا ہے، میں جب اس کو بانٹ دیتا ہوں تو پانی کا بہاؤ بند نہیں ہونے دیتا، جس طرح یہ پانی مسلسل آ رہا ہے اور بند نہیں ہو رہا۔ یہ ایک رمز ہے، اور یہ اوپر دیکھیں سامنے یہ لکھا ہوا ہے حضرت مولانا، یہ در اقدس ہے حضرت مولانا روم کا۔ اور میں اس بازار کے اندر جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے مجھے پہننی پڑیں گے گلوز۔ جی ہاں، یہ علی صاحب گلوز پہن رہے ہیں، اور میں بھی یہاں سے گلوز لوں گا اور جو پہنوں گا۔ علی صاحب اچھا یہ جوتوں پہ چڑھانے کے لیے دوستو، یہ آپ جوتے نہیں اتاریں گے جب اندر جائیں گے، لیکن آپ کو یہ لفافے چڑھانے پڑیں گے اپنے جوتوں کے اوپر، تاکہ مزار کے اندر گندگی نہ جائے اور اس کی بے ادبی نہ ہو۔ تو یہ پہننے کے بعد میں آپ کو دوبارہ سے دکھاتا ہوں، دیکھیں یہ لوگ پہن رہے ہیں پیروں کے اندر۔ اور یہ بھی ایک پیچھے قبرستان ہے، اس کو بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، لیکن پہلے ہم اندر وعلیکم السلام۔ دوستوں ہم یہاں لوگ یہاں جوتوں کے اوپر یہ شاپر چڑھا کر جاتے ہیں، لیکن میری عقیدت نے گوارا نہیں کیا میں اتنی بڑی ہستی کے حضور پیش ہوں، جوتے پہن کے جاؤں۔ چلتے ہیں مولانا روم کو۔ بہت خوبصورت کتبے لگے ہیں، یہ بڑی قدیم جالی ہے، اور اس وقت فن تعمیر کی اعلیٰ مثال ہے۔ اور یہ رائٹ سائڈ پہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور آپ
دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑا خوبصورت جگہ ہے. ارباب خراسائی کی خبریں ہیں. اور دوستو یہ دیکھیے، یہ ہے مولانا رومی کے ہاتھ کے لکھے ہوئے نسخے اور ان کے افکار. یہ دیکھیں، ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں. دوستو مولانا رومی کی ٹوپیاں جو ان کے زیر استعمال رہیں، اور یہ ان کے کپڑے جو وہ پہنا کرتے تھے. یہ دیکھیے، دوستو یہ چھوٹا سا ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن پاک کا نسخہ. یہ دیکھیے، اور یہ قرآن پاک ہے جو اس طرح رول ہوا ہے، اور یہ اس پہ لکھا ہوا ہے. اور یہ ایک بڑا خوبصورت نسخہ قرآن پاک کا. یہ دیکھیے، کہا یہ جاتا ہے کہ مولانا کے ہاتھ کے لکھے ہوئے نسخے ہیں یہ دیکھیے. سیونٹین 67. یہ دیکھیے، ہاتھ سے لکھے ہوئے کس قدر خوبصورت قرآن پاک کے نسخے یہاں موجود ہیں. یہ دیکھیے، $1296 کا. یہ دیکھیں، یہ ہے قرآن پاک کی، بہت پرانا ہے. یہ میرے خیال 9ویں صدی کا یہ قرآن پاک ہے. یہ دیکھیں، یہ دیکھیے قرآن پاک کا یہ نسخہ. یہ
دوستو مولانا روم کے مزار اقدس کے اندر جہاں قرآن پاک کے نسخے اور ان کی کتابیں رکھی گئی ہیں، ان کے ہاتھ سے لکھی ہوئی، یہ اس کا اندر کا حصہ کتنی خوبصورت جگہ ہے اور کس قدر اعلیٰ نقش و نگار بھی ہیں، اور آیات قرآنی کو کس قدر خوبصورت انداز میں لکھا گیا ہے، یہ آپ دیکھیے۔ بسم اللہ۔ ایک منٹ جی دوستو، میں نے آپ کو مولانا روم کا مزار دکھایا اور اسی کے احاطے کے اندر دیکھیے یہ ایک بڑا ہی خوبصورت حوض ہے اور بڑے خوبصورت پتھر سے بنایا گیا ہے، لیکن یہ ایک رمز ہے۔ جب آپ بابوں کے ڈیروں پہ آتے ہیں اور رمزیں نہ سمجھیں تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ اب بڑے حیران ہوں گے کہ اس سادے سے حوض میں رمز کیا ہو سکتی ہے، اس میں کیا پوشیدہ راز ہے، تو میں آپ کی گزارش کرتا ہوں، یہ دیکھیے یہ نلکا ہے، اس میں سے پانی آ رہا ہے اور وہ پانی کہاں جا رہا ہے؟ اس پونڈ کے اندر یہ، اور یہ پانی جہاں گر رہا ہے اس کے نیچے بالکل عین نیچے دیکھیں ایک پتھر ہے، اور یہاں دیکھیں یہ لوگ عقیدت کے ساتھ اس پانی کو پیتے بھی ہیں، اور یہ عین نیچے ایک پتھر ہے جس میں گڑھا پڑ گیا ہے، مسلسل پانی گرنے کی وجہ سے اس میں گڑھا پڑ گیا جو عنقریب ایک سوراخ کی شکل اختیار کر جائے گا۔ تو وہ جو ہے نا، جو پتھر پہ پانی پڑے مستقل تو بے شب گس جائے، اس کی بھی سل والا حساب ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے اس پونڈ میں یہ پانی جمع ہو رہا ہے، اور اس پونڈ کے عین درمیان میں یہ جو ڈرین ہے ایک برتن سا بنا ہوا ہے، یہ دیکھیں، اس سے پانی اس وقت باہر چلا جائے گا جب وہ اس پونڈ کو آپ بھرتا ہوا دیکھیں گے۔ جب یہ پونڈ بھر جائے گا تو بھرنے سے پہلے، اس سے پہلے کہ یہ پانی ضائع ہو، اس ڈرین سے نکل جائے گا، تو پانی ضائع نہیں ہوگا۔ تو دوستو اس کو دیکھ کر آپ ایک بات سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں دیتا ہے اس حوض کی طرح، اس کو اللہ کے بندوں کو اگر آپ دیتے رہیں تو وہ پانی باہر نہیں آئے گا، ضائع بھی نہیں ہوگا، اور کسی اللہ کے بندے کے کام آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہمیں آسائشیں دیتا ہے یا پیسہ دیتا ہے یا سہولتیں دیتا ہے، آسانیاں کرتا ہے، اس حوض کی روش کو سمجھیں، وہ اوور فلو ہونے سے پہلے غریبوں کو دے دیں، جس طرح یہ پونڈ، یہ پانی اس ڈرین کو دے دیتا ہے جو نیچے چلا جاتا ہے اور پھر باغوں کو سراب کرتا ہوگا یا کسی درخت کے کام آتا ہوگا۔ تو دوستو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے، یہ بابوں کے ڈیروں پر جب آپ آتے ہیں تو وہاں رمزیں چھپی ہوتی ہیں، ان رمزوں کو سمجھنے کے لیے وہ والی آنکھ بھی ہونی چاہیے جو اللہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پونڈ کی طرح جینے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس میں انسان کی مدد کرے، انسان کے کام آئے۔ اور میں مولانا روم کے آیا کونیا سٹی آف ہارٹس، اور یہ میں نے آپ کو دکھایا یہ یہاں کی رمز، اور یہ جو پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں مولانا روم یہاں آرام فرما ہے، اور میں بہت دعا گو ہوں تمام پاکستانیوں کے لیے۔ آج 23 مارچ کا دن ہے، اللہ آپ کو، آپ کے پیاروں کو سلامت رکھے۔ اب میں کونیا سے اجازت چاہوں گا، پھر ملیں گے اگر خدا لایا، اور میرا دل خوش ہو گیا۔ میں نے آپ تمام کے لیے دعا کی، بابا جی اشفاق صاحب بانو آپا کا پیغام پہنچایا، تمام پاکستانیوں کی طرف سے سلام کیا۔
اور اب مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم.